آڈینس ویلکم ٹو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز. I'm your host فراز درویش. بہت ساری چیزیں ایجنڈا کے اوپر ہیں اور شروعات اور ابتدا ایک بہت ہی افسوسناک واقعے کے ساتھ ہم کریں گے. واقعی خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے اور اس واقعے پہ جتنا ملال کیا جائے, جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. ایک 10 مہینے کی بچی باسمہ, جس کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کی لیارے کی کانسٹیٹیونسی سے تھا, اس کو اس کا باپ ہسپتال کے باہر لے کے گزارشات کرتا رہا سیکیورٹی پروٹوکول آفیسرز کے آگے کہ میری بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, خدا را اس کو اندر جانے دیا جائے, اس کا علاج ہونا ضروری ہے. لیکن سیکیورٹی پروٹوکول کے باعث اس بچی کو, اس معصوم کو علاج فراہم نہ ہو سکا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. یہ شکست, یہ موت پاکستان کی ہے, یہ پاکستان کی شکست ہے. ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں, کیا واقعی انسانی جان کی قدر یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ تو واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی یہ سیکیورٹی پروٹوکول اتنا بڑا تھریٹ بن چکی ہے. اور یہ بلاول بھٹو زرداری کی حد تک نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کریں گے اس پروگرام میں. ہم کوشش کریں گے اس کا براڈ پرسپیکٹیو دیکھا جائے, کیونکہ عمران خان ہو یا نواز شریف صاحب ہوں یا جتنے بھی سیاسی قائدین ہوں, وہ سب اسی طرح کی سیکیورٹی پروٹوکول میں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. تو اس پہ گفتگو ہوگی. ایک ٹرمپ فنومینا کی بات کی جاتی ہے, اور ٹرمپ فنومینا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تاثر یہی ملتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے, اور اس کے بعد ان کے بہت سارے سپورٹرز بھی ہیں اور سپورٹرز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے حوالے سے کھلا گفتگو کی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کا مسلمانوں پہ کیا اثر ہوگا, اور جو کیا ذہنی اثر ہو رہا ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈا جائے. جب آئی ایس وہاں پر حملے کرتی ہے, گلے زبا کرتی ہے, تو اس سے جو غصہ نکلتا ہے وہ عام مسلمانوں پہ نکلتا ہے, جس کا آئی ایس ہے, جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بعد لودھرا میں پی ٹی آئی کی فتح, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور کراچی کے اندر رینجر کا ایک جو پاور اسٹرگل چل رہا ہے سندھ کی حکومت ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. ریاض اختر صاحب, آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسمہ کا جو میں تو شہادت کہوں, کیا کہوں, اس بچی نے جو ہاتھ دھو بیٹھی, کس کو اس کا الزام دیا جائے, کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہونے دیتا ہے. اس میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو حکومت میں ہیں, وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہیں جو بے حسی کے عالم میں جب یہ ہوتا ہے تو اس کو نہ صرف یہ ہے کہ کنڈیم نہیں کرتے, بلکہ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرتے ہیں, اپنے تعویلیں دیتے ہیں طرح طرح. بہت ہی انتہائی افسوسناک بات ہے. اور اس سے جو آئی تھنک دس از این انڈائٹمنٹ آف پاکستان itself, of the entire society, about lack of sensitivity for human life, کہ انسانی زندگی اس قدر چیپ ہو گئی ہے کہ جناب وہ اس پروٹوکول کے چکر میں انسانی جانیں چلی جاتی ہیں, اور اس کا کوئی, اور یہ صرف یہی جیسا کہ آپ نے کہا ایک ہی واقعہ نہیں ہے. وہاں پر یہ جو سیکیورٹی پروٹوکول کے نام سے جس طرح سڑکیں بند کی جاتی ہیں, اس میں بیچارے ہزاروں لوگ جو ہیں اپنے ضروریات جو ہیں, اب بہت سی ایمبولینسز بھی اس میں اسٹک ہوتی ہیں راستے میں, ان کو جانے کی اجازت نہیں ملتی. تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, اور اس کو پورا معاشرے کو سوچنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ یہ انسانی جان جو ہے نا, وہ اس وجہ سے نہیں جانا چاہیے کہ کسی کا سیکیورٹی پروٹوکول. اچھا نہیں, بینگ ڈیولس ایڈوکیٹ والی بات ہے. ایک جو دوسری جو بات کی جاتی ہے کہ بھائی خطرہ تو ہے, مطلب ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی ماں کو مار دیا گیا بلاول بھٹو زرداری کو. مشرف صاحب اور بلاول بھٹو, یہ 2 حضرات ہیں جو سب میں زیادہ تھریٹس ہیں دہشت گردوں کی طرف سے, یعنی کہ انتہا پسندوں کی طرف سے. تو کیا کریں پھر, یہ یعنی کہ نہ جائیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ مسئلہ دونوں حل ہو سکتے ہیں نا. اب مثلاً یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سینس کی ضرورت ہے کہ آپ جناب ہسپتال کا ایمرجنسی روم, یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ ایسے پیشنٹس آئیں گے جو کہ بالکل زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, اسی لیے ایمرجنسی میں آتے ہیں وہ, اس کا راستہ آپ بند کر دیں تو یہ تو اٹ میکس ایبسلیوٹلی نو سینس. تو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی دوسرے یہ ہے کہ جب آپ راستہ بند بھی کر رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے, تو میک شیور کہ جو ایمرجنسی وہیکلس ہیں جیسے ایمبولینسز وغیرہ, ان کو نہ اسٹاپ کیا جائے. مصباح اعظم صاحب, ایک بات تو بالکل صحیح ہے, یہ تو مطلب ایک معاشرے کی بات ہے, پورے ہم لوگ کے جو سسٹمز ہیں, لیکن اب سسٹمز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کو اس پہ کام نہیں ہوتا سب سے زیادہ. اب نجم سیٹھی صاحب جب چیف منسٹر ہوتے تھے پنجاب کے, تو ان کو یہ کہا گیا کہ
آپ جو ہیں اسپتالوں میں ٹربلز ہو رہی ہیں, کچھ مطلب اس انسپیکشن کی ضرورت ہے ہاسپٹلز میں, تو آپ کیوں نہیں آپ جا کے انسپیکشن کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر میں گیا تو یہی ہوگا کہ سارا کچھ بند کر دیا جائے گا 2 گھنٹہ پہلے سے اور لوگ نہیں جا پائیں گے. تو انہوں نے اپنی اسسٹنٹ جو تھیں ان سے کہا کہ آپ بغیر پروٹوکول کے, بغیر کسی انفارمیشن کے آپ وہاں چلی جائے کیجیے اور دیکھ لیجیے اور نوٹ لے کر آ جائیے اور مجھے دے دیجیے. دیٹ از ون تھنگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ریاض صاحب نے بھی فرمایا کہ مطلب ایک تو یہ کہ اسے تھوڑا سا کم کر دیں اپنی اس طرح کی چیزوں کو, اور ایسی سینسیٹیو جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ موت اور زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. مطلب اسپتالوں کا افتتاح نہ کریں بھیا, نہیں کریں اسپتالوں کا, لیکن یار پروسیجرز بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ, اور میرے خیال سے میں بتاؤں, میری ذاتی رائے میں بلاول بھٹو زرداری سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ سیکیورٹی آفیسرز ہیں, اور ان سے بھی زیادہ قصوروار وہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی پارٹی ہے. مطلب نہیں کہ دیکھیے, سب سے پہلے جو سندھ کے جو وزیر ہیں, وزیر تعلیم صاحب, انہیں یہ سب اس طرح کی بیانات دینے ہی نہیں چاہیے تھے. انہوں نے ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو کو بہت ہی بھدی انداز میں, بہت ہی کلمزی انداز میں چھیڑا. پھر بلاول بھٹو صاحب کو انہوں نے, بختاور جو ہیں ان کی بہن, انہوں نے کہا کہ بھئی جو کچھ بھی ہوا اس میں بلاول کا تو قصور نہیں تھا. سو آئی ٹویٹڈ ہر بیک, آئی سے کہ بلاول کا قصور نہیں تھا, بٹ ایٹ لیسٹ بلاول کوئی اسٹیٹمنٹ تو دے سکتے تھے نا, کہ مطلب فوری طور پہ آتے ہی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بات کرتے, بجائے اس کے کہ اتنے عقل مند حضرات قائم علی شاہ صاحب اور نثار کھوڑو جن سے آپ امید نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی جو ہے جس طرح کی بات انہوں نے کی, افسوسناک باتیں کی. اور یہ آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں حضرات کہ یہ تو ایک پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب دھرنے ہو رہے تھے اس زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ کئی کلپس ہیں جو کہ میں نے اس زمانے میں اس کو نکال کے رکھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے اسپتال جانا چاہا تو ان کو مارا پیٹا بھی گیا, روکا گیا, یہ ٹائیگرز کوٹ اینڈ کوٹ جو پی ٹی آئی کے تھے. تو مطلب یار یہ تو سب لوگ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو ان پروسیجرز کو بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے وہاں کہ بھائی آپ ان کو جو ہے وی آئی پی جو ہے آپ اس کے لیے کوریڈور بنا دیجیے کہ وہ یہاں جائے, یہاں تک جائے. اور میرے خیال سے ہم سب تینوں اس بات کو ایگری کریں گے, اگر بلاول بھٹو صاحب عام سی گاڑی میں گھومنا پھرنا شروع کر دیں بغیر پروٹوکول کے تو یہ تو خودکشی کے برابر ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 2 گھنٹے پہلے سے آپ راستہ بند کر دیں, آپ چاہیں کہ 2 گھنٹے بعد راستہ, یعنی اس کو لمٹ کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو, تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں کم سے کم ہو, اور پرٹیکولرلی ہیومن لائف جو ہے اس کی رسپیکٹ, آپ ان کی لائف بچانے کے لیے دوسروں کی لائف دے رہے ہیں, تو دس از ناٹ ریزنیبل. یہ تو ہم لوگوں نے ایک قصہ سنا ہے نا بیچارے وہاں پہ, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں, ریاض صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ایٹ لیسٹ ایمرجنسی رومز میں نہ جائیں نا, اس میں کیا ضرورت ہے. کیمرون بغیر کسی پروٹوکول کے ایمرجنسی روم میں انٹر ہوئے اور ڈاکٹرز نے ان کو ڈانٹ کے نکالا کہ یو آر ناٹ سپوز ٹو بی ہیئر. پاکستان میں نہیں, یہاں انگلینڈ میں, کہ مطلب یار اس طرح, اب میں یہ نہیں کہہ رہا پرائم منسٹر آف انگلینڈ, یو نو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ ایک دم سے اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مطلب یار کہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں, بناتے ہیں نا کہ بھائی. اور مجھے ایک اور بات ذرا میں آپ دونوں سے اس کا بھی رائے لوں, جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اس وقت یعنی کہ جو ایک چیز ڈیولپ کی جا رہی ہے, ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو جو ہے قاتل ہے, اس سے پتھر دے مارو اور سارا قصور اسی کا ہے, اور وہ اتنی بڑی بڑی پروٹوکول میں گھومتا ہے, جبکہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے اپنے سیاسی لیڈر 10 گاڑیوں کے ساتھ گھومتے ہیں. تو یہ تو بلاول بھٹو کی حد تک تو نہیں ہے. میں نے فیس بک پہ کامنٹس دیکھیں کہ سب جمہوریت کا قصور ہے, کہ جمہوریت اس لیے. ریاض صاحب یہ کوئی بلاول بھٹو اکیلے ہیں کیا؟ نہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے, وہ اس کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. نہیں, ذمہ داری تو ہے, یہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے, یہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں پارٹی کے, اور ان کے جو وزراء اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, انسینسٹیوٹی, ٹوٹل لیک آف کنسرن فار ہیومن لائف, ہی شوڈ ٹیک. لیکن آپ کوئی کہے نہ کہ ہی شوڈ کم آؤٹ اینڈ ٹیک ریسپانسبلٹی. بالکل 100% اگریڈ, لیکن کیا وہ اکیلا ہے بلاول بھٹو جو گھومتے ہیں؟ مطلب سبھی گھومتے ہیں. He needs to come forward now. This is an opportunity for him to show his leadership. Understand? I recognize کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا ہے, and we will do the following to fix this problem. لیکن اس پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہونی چاہیے. I don't care what other people say. He needs to come out. I think that's his problem right now. مصباح صاحب یار نہیں, دیکھیے پوائنٹ یہ ہے نا کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تو ہوگی. آپ چھینک بھی مار دیں گے نا مجمع میں تو آپ کے مخالفین کہیں گے کہ دیکھو چھینک مار رہا ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے.
اور ریاض صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب I have to agree with This is what leadership is about. Leadership is all about کہ آپ کو, اور یہی بات سے میں نے بھی اسٹارٹ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ ان کو ڈیفینڈ کیا جاتا, ہر ان کے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں, آ کے بولتے ہیں بھائی یہ ہو گیا, بہت غلط ہوا, ہم سیکورٹی آفیسرز کے لیے وہ کریں گے. اور بلاول بھٹو کو کہنا ایک اسٹیٹمنٹ دینے میں ان کے لیے کیا درست دے دیتے اسٹیٹمنٹ. ٹرمپ فنومینا پہ بات کی جائے گی. ٹرمپ فنومینا کس طرح دیکھتے ہیں ریاض صاحب, آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو بات کی اس سے آف کورس ذہنی طور پہ جو ایک عام مسلمان ہے اس کے اوپر تو اثر ہوا, یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو کرنے والے ہیں وہ کوئی اور ہیں, بلیم دیا جا رہا ہے پورے کے سارے ہر طرح کے مسلمانوں پر. کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ فنومینا پہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پر بھی؟ اصل میں اس ملک میں ایسی چیزوں کی بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ کچھ گروپس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, سلیکٹ کیا جاتا ہے ایز ڈیمنز, اور پھر ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. اب مثلاً پہلے ایک زمانے میں ایسا تھا کہ جناب جب یورپ سے تو خوب کھلم کھلا تمام لوگ آ رہے تھے, ریفیوجیز کہیں جو کچھ کہیں انہیں, امیگرنٹس, اور ان کے لیے اسٹیچو آف لبرٹی کے آرمز کھلے ہوئے تھے. ایٹ دا سیم ٹائم جو یہاں سے جو چائنا سے جو ریفیوجی جو آ رہے تھے امیگرنٹس امریکہ کام کرنے کے لیے, ان کو روکا جا رہا تھا. ان کے لیے باقاعدہ ایک پرزن بنائی ہوئی تھی انہوں نے, درست آف دا شور, جو آج بھی ہے, اینجل آئلینڈ کے نام سے. تو ویسٹ کوسٹ ایسٹ کوسٹ پہ تو جناب ان کو ویلکم کیا جا رہا تھا, ایک آئلینڈ تھا وہاں سب کو بلا کے ان کی ہاؤ بھگت ایلس آئلینڈ. اور یہاں تو یہ دس از دا اسٹوری, دس از اے ڈبل اسٹینڈرڈ. لک ایٹ اینجل آئلینڈ versus the Ellis Island. اچھا, باقاعدہ ایشین ایکسکلوژن ایکٹ پاس کیا گیا, قانون بنایا گیا کہ ایشیا سے لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی ہسٹری جو ہے, بعد میں کیا ہوا, جاپنیز کو انہوں نے جیل میں ڈالا, جرمنس کو انہوں نے جناب ٹارگٹ کیا کافی عرصے تک. پھر اس کے بعد کمیونسٹ جو ہے نا بیڈ گائز بن گئے, ریڈ اسکیئر یہاں پھیلا, میکارتھی ہیئرنگز ہوئی کافی عرصے تک. تو یہ اس ملک کی بڑی پرانی تاریخ ہے. کالوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تو سب جانتے ہیں, پوری ہسٹری اس کی گواہ ہے. تو اب جناب یہ مسلمانوں کی باری آئی ہے. وی آر دا لیٹسٹ بیڈ گائز کہ جناب بیڈ گائز کی لسٹ میں. تو یہ اسی سلسلہ سے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھا یہ ہے, کبھی حال ہی میں بلکہ ایک جو پرنسٹن کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر اینگس ڈیٹن, انہوں نے ایک اسٹڈی پبلش کی ہے جس میں وہ نوبیل پرائز ابھی ریسنٹلی ملا تھا انہیں, پچھلے سال, اسی سال بلکہ ملا نوبیل پرائز. انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ میں جو مڈل ایج وائٹ امریکنس ہیں, in the ages of 30 in the ages of 40s and 50s, ان کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, جبکہ باقی تمام گروپس کا, ایون بلیکس کا, ہسپینکس کا, تمام گروپس کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. اچھا, اور ان میں ایک بڑا اینگر ہے, بڑا ڈسسیٹسفیکشن ہے مڈل ایجڈ وائٹ امریکنس میں. اور وہی گروپ جو ہے جس میں ڈسسیٹسفیکشن, وہی ٹرمپ کے سب سے بڑے سپورٹرز ہیں. تو وہ جو اینگر ہے ان کا وہ نکال رہے ہیں بیسکلی میکسیکنس کے اوپر. جب وہ میکسیکنس کو گالیاں دیتا ہے, ریپسٹ کہتا ہے, تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جب وہ بلیکس کو کہتا ہے کہ جناب ان کو بلیک لائیوز میٹر ڈزنٹ میٹر, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف جب وہ باتیں کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک اینگر ہے جو, اچھا اسی لیے ہو جا رہا ہے کہ ریپبلک, یہ لوگ جو ہے, یہ گروپ جو ہے, جو مڈل ایجڈ وائٹ امریکنس کا گروپ جو ہے, یہ کسی ایون جو ریپبلکن پالیٹیشینز ہیں جو کریئر ان کو خاطر میں نہیں لا رہا. تو پورے سسٹم کے اگینسٹ اینگر ہے. امریکہ کے تمام پالیٹیشینز سے ناراض ہیں, مسلمانوں سے ناراض ہیں, میکسیکن سے ناراض ہیں, تمام مائنورٹی جو جس کو بلیم کر سکتے ہیں اس کو بلیم کر رہے ہیں. اچھا, لیکن ریاض صاحب اس میگنیٹیوڈ سے تو باقی مائنورٹیز کو نہیں کہا جا رہا جس طرح سے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. کم میں زیادہ میگنیٹیوڈ مسلمانوں کو, وہ بھی بدلا ہے نا. آپ کو اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے نا پورا فوکس میکسیکن کو نکال کے پھینک دو یہاں سے, اس کے بعد ہاں نہیں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ 60s میں بیری گولڈ واٹر اور نکسن, ان کی کیا تھی جس کو کہتے ہیں سدرن اسٹریٹجی, کہ آپ ساؤتھ کے جو لوگ ہیں ان کو, ان کے اندر بلیکس کے خلاف, بلیکس کو بیڈ گائے بنا کر
ان کے خلاف آپ وہ کریں اس طرح وہ لنڈن جانسن نے جو سول رائٹس لیجسلیشن پاس کیا تھا اس کو انہوں نے یوز کیا تھا سدرن اسٹریٹجی میں کہ پورا ساؤتھ ناراض ہے ان سے ڈیموکریٹ سے، تو ان کو جا کے وہ کرو اور ریپبلکن سائڈ پہ لے آؤ. اس کے بعد یہ پورا ساؤتھ جو ہے پہلے ڈیموکریٹ ہوا کرتا تھا اب ریپبلکن ہے. دیٹس ٹرو. اچھا تو یہ جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اوور آل جو ریپبلکن جو یہاں کا جو کنسرویٹو ہے نا وہ اس میں زیادہ انوالوڈ ہے، کہ مطلب یہ جو ہے کہ اگر آپ دیکھیے جو کہ ڈیموکریٹ کے سپورٹرز ہیں وہ لوگ اتنا اس کے اندر ان میں بھی نان کالج جنہوں نے کالج ڈگری نہیں ہے. People in the ages of 40s and 50s, white Americans with no college degrees. ہاں نہیں دیٹس ٹرو کہ مطلب اب وہ تو ایک فردر اسٹیٹسٹکس ہیں ان کی. اور اچھا لیکن یہ ہے کہ جو گوئنگ بیک ٹو ٹرمپ فینومینا کہ مطلب ہی ہیز منی اینڈ ہی وانٹس ٹو کم ان فرنٹ اینڈ ہی از جسٹ کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں کہ ہی از ہیونگ فن ہیئر. But he's not spending his money, آپ کو پتا ہے. نہیں that's true because now he is getting so much money. نہیں that is true کہ that's what he said. He's not getting money. I know. He's getting free media publicity by the outrageous comments he makes. You are right, but that is the case now. But the thing is that he started with that کہ if he is not getting money, if media will not take him, he will buy a media. If political party will not give him a ticket, he will make a political party. I mean, he has this thing in his mind. So he is going to exploit that. میں ایک اور پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ آپ دیکھیے کہ جو یہاں پہ کچھ آتھرز ہیں کہ ایک ہیں سیم ہیرس ہیں. اچھا ان کے آپ انٹرویوز سنیے کہ ہی از این ایتھیسٹ. ہی کلیمز ٹو بی این ایتھیسٹ بٹ ہی از ویری وریڈ اباؤٹ ہیونگ reforms in Islam. And I want to ask him this question, why you want to do that? I mean, you don't even believe in religion. وہ جو bigotry mainstream ہو گئی ہے یہ مسئلہ ہے. So the thing is that نہیں اس کا تو جواب آپ کو یہ پیش کر دیں کہ جی ادھر سے ہمیں تھریٹ ہے اس لیے جو ہے لہٰذا جو ہے وہاں پر ریفارمس ہونے. پہلا سوال نمبر 1 کہ مسلمانوں کو اب کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا what should the Muslims do؟ ایک تو یہ سوال ہے ٹھیک ہے دنیا بھر میں. دوسرا سوال یہ کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی ٹرمپ اس طرح کی باتیں کریں اگر کبھی الیکٹ ہو کے امریکہ کے صدر بن گئے تو ان کی پالیسیز جو ہے کچھ اور ہوں گی، ایسی نہیں ہوگی جس طرح کی باتیں کریں. نہیں اب وہ تو بات بھی وہ تو وقت ہی بتائے گا. ہٹلر کے بارے میں بھی شاید لوگ بہت سے لوگ ہماری اور آپ کی طرح یہی سوچ رہے تھے اگر وہ پاور میں آ جائے گا کچھ نہیں کرے گا. نہیں مسلمانوں کا آپ نے پوچھا نا آپ کہہ رہے تھے نا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے دنیا میں. مسلمان جو ہیں اب برونائی میں انہوں نے لا پاس کیا ہے کہ جو اگر کوئی کرسمس منائے گا اسے 5 سال کی قید ہوگی. اس قسم کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے میں کہتا ہوں. اور یہاں پر جو ہے یہ رہے گا تھوڑے دن. ابھی ذرا الیکشن وغیرہ ہو جائے گا تو تھوڑا سا کم ہو جائے گا. لیکن اگر اسی طرح سے حملے ہوتے رہے دنیا بھر میں لوگوں کی وہ ہوتی رہی تو وہ تو اس کو یوز کیا جائے دین کے نام پہ. ہاں ڈفرینٹ وے میں. ریاض صاحب اصل میں مسلمان جو ہے نا دیکھیں تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں دنیا میں. کوئی مونولیتھ نہیں ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے مسلمان. ہر ملک میں مسلمان مختلف ہیں اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنی ہسٹری کے لحاظ سے، ایون فرقوں کے حساب سے وہ اپنے لحاظ سے پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ جناب یہاں کا مسلمان جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس کا کوئی انفلوئنس ہے باقی دنیا کے مسلمانوں پہ، یہ بات I reject that. This has no bearing on that. ہم جا کے سعودیز کو ریفارم نہیں کر سکتے، ایرانیوں کو ریفارم نہیں کر سکتے، پاکستانیوں کو ریفارم نہیں کر سکتے. ہاں اپنی اوپینین دے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم نہیں. ہمیں یہاں ایز امریکن مسلم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمیں جو ہم سے پہلے جو مائنورٹیز ہیں جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ ایک کسی انسانوں کی حکومت نہیں ہے یہاں بلکہ قوانین کی حکومت ہے. اور اگر آپ قانون اور آئین کے لحاظ سے جائیں تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا کام جو یہ ہے وہ تو یہ جو سول رائٹس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں کہ جا کے کورٹس میں لے کے جائیں ایسے لوگوں کو، ان کو چیلنج کریں اس طرح کے assertions کو. پھر اس کے بعد پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیں. ہمارے لوگ نہ تو رجسٹر کرتے ہیں نہ ووٹ ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں کو ووٹ دیں کہ جو ہمارے لیے فیوریبل ہوں اور پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لیں، کیمپین کنٹریبیوشنز دیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایز امریکن مسلمس کرنے کی ضرورت ہے. باقی دنیا کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنا اعلان بیان دے سکتے ہیں، اپنا لکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی اوپینینز ایکسپریس کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ از دی ایک بات اس پہ مرزا بھائی نے بھی تھوڑا سا ایڈ کیا کہ یہ بھی الیکشن تک یہ معاملہ رہے گا، اس کے بعد یہ معاملہ نسبتاً کم ہو جائے گا. تو اور یہ بات I don't know، یہ بات اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کم ہو جائے گا. یہ چیز جو ہے مطلب یہ تو رہے گی، کافی رہے گی.
جائے گی, لیکن اتنا آپ سنیں گے نہیں ٹی وی پر اس کو, بس دیٹس آل. اب آپ دیکھیے ٹرمپ جو ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے غلط بات کر رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی ہے وہ ایک فیملی کو لندن سے یہاں فلائی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, اس کو جناب روک دیا وہاں انہوں نے, تو بیسکلی ایک طرح سے مسلم بین لگا دی نا انہوں نے. جی اب میں اس پہ تھوڑی سی مزید بات کریں گے آڈینس, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ریاض صاحب آپ سے اس چیز میں, اس ٹاپک پہ آخری اوپینین. اکثر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ جی امریکہ میں سول رائٹس اور یہاں کے قوانین اور یہاں کا کانسٹیٹیوشن آئین ایک ایسا بن چکا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر ٹرمپ صاحب بھی اگر صدر بن گئے امریکہ کے, تو ان کے آنے کے بعد ان کی جو پالیسیز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں گی, اس طرح کی. وہ بھی الیکشن کیمپین کی باتیں کر رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس رائے کو؟ اصل میں ایک انوائرمنٹ اگر آپ کی بہت ہی ہاسٹائل کریٹ ہو جائے نا, تو اس سے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آپ کوشش کر سکتے ہیں آئین اور قانون کو استعمال کریں, کورٹس میں لے کے جائیں لوگوں کو, پولیٹیکل پروسیس استعمال کریں, لیکن ایک انوائرمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ کچھ میڈیا پہ بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرنی پڑے گی, لوگوں کی ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو بہت سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. یہ معاملہ آسان نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود ہمارے ساتھ زیادتی ہو, اور ہو رہی ہے. There will be many cases. اب یہی جو انگلینڈ سے جو فیملی یہاں فلائی ہو کر کے آ رہی تھی, اس کو ڈپارٹمنٹ کوئی جناب کچھ نہیں پتہ, تمام ویزا وغیرہ سب مل گیا تھا, جہاز میں بیٹھا دیا تھا, لاسٹ منٹ پہ جناب جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کا نہیں, یو کین ناٹ فلائی ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو بیسکلی یہ ٹرمپ کی مسلم بین ہو گئی نا. یہ تو ٹرمپ جو اس کا جو ریٹورک ہے, جس طرح کی فضا اس نے کریٹ کر رہی, اس کا اثر ہو رہا ہے آلریڈی گورنمنٹ پالیسی پر, لوگوں پر, انسانوں پر ہوتا ہے. پھر اس سے بالکل گیئر شفٹ کرتے ہیں اور پاکستان چلتے ہیں. اور پاکستان میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا, اس میں کہیں پر نون لیگ نے فتح حاصل کی, کہیں پر پی ٹی آئی نے لودھرا کے اندر جو ہے پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا سویپ کیا ہے. تو مصباح آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ریاض صاحب کی طرف, کس طرح اس کا سیاسی اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کا سیاسی اثرات کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑے سیاسی اثرات ہوں گے, کہ بس یہ ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب پارلیمنٹ میں آ جائیں گے, اور اس سے زیادہ تو مجھے کوئی اثرات نہیں لگ رہا. لیکن جو ان کا جو ہارنا ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, کہ جس طرح سے جو کمیونٹی, ایک جو بہت بڑی وہاں کی کمیونٹی تھی, برادری تھی, جو کہ مجھے دیکھیے ذہن سے اتر گیا اس کا نام, جو کہ پہلے انڈیپینڈنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی, اس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑا ان پہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب از ویری پالشڈ پرسن, جو وہ ٹی وی پر آتے تھے, اور یعنی ان کے مخالفین بھی انہیں سنتے تھے. پھر آئی بی کی رپورٹ ایک میں پڑھ رہا تھا, وہ آئی تھی کسی ڈان میں آئی تھی یا نیوز میں تھی, میں نے دیکھا تھا پرابلی نیوز میں تھی, کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے بہت خرچہ کیا میڈیا پہ, وہاں لوکل میڈیا پہ, اپنے بارے میں. علی خان صاحب نے بھی بڑا خرچہ کیا تھا. نہیں تو ٹھیک, اسی لیے انہیں ووٹ ملے نا, مطلب یہ تو نہیں ہوا. اچھا, کہ اپنے بارے میں آرٹیکلز لکھوائے, کامنٹریز لکھوائیں, اور یہ سب کیا. تو اور دوسری سائڈ کے جو تھے مسٹر بلوچ صاحب جو تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ٹی وی پر آ کے زیادہ تر ایکسپوز کیا, کہ ایسی ایسی باتیں کی اس طرح سے. تو ان کا امیدوار اسٹریٹجی تھی نا, اسٹریٹجی جو تھی نا, یہ ان کی پی ایم ایل این کی, یہ نجم سیٹھی صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کو ایک, یہ انڈیپینڈنٹ تھے, ان کو چاہیے کہ اندر سے کسی کو دیں, یعنی کہ جو کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیں. انہوں نے مطلب یہ غلطی کی نواز شریف. ریاض صاحب اس بارے میں نہیں, اس میں تو کچھ شک نہیں, the better candidate won. کوئی comparison نہیں ہے. I think he can make a bigger contribution to legislative process and policy compared to Siddiq Baloch جو ان کے مقابلے میں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو بوسٹ ملے گا. نہیں, بوسٹ ملے گا, سیاسی اثرات, لیکن وہ آپ کو دھرنا ہونا سچویشن تو نہیں ہوگی کہ ان کا جو دھانے کا ریٹرک. I think they have to change their politics and become more positive contributing players. اچھا ٹھیک ہے, مطلب he is maybe among the candidates. I really wanted him to win because you know he is a very polished person. اور ٹھیک ہے, بالکل تھوڑا سا رہ گیا. میں بالکل یہ جو کراچی میں رینجرز کا ایک آپریشن شروع ہوا کچھ عرصہ پہلے, اور اس کے مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں. کراچی کا جو کرائم ہے, وہاں کی دہشت گردی میں
نسبتاً کمی آئی ہے جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کا ایک کیس ہوا, ڈاکٹر عاصم کے کیس کے بعد جو سندھ کی جو حکومت اور رینجرز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اور ڈاکٹر عاصم بہرحال نظر یہ آ رہا ہے کہ بڑی چیزوں میں ملوث ہے. تو اس کے بعد اب یہ جو رینجر کا اور یہ جو سندھ حکومت کا ایک پاور کا اسٹرگل چل رہا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں ابھی, کیا کہاں جائے گا یہ؟ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ جس طرح سے دیکھیے جو بائی لا 20th امینڈمنٹ کے بعد آرٹیکل 147 جو ہے اس کے حساب سے یہ آپریشن شروع ہوا, اور 147 کہتا ہے کہ آپ کو صوبے کی اجازت لینی پڑے گی. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 147 میں آپ نے اجازت تو دے دی ہمیں کہ وہ کریں, لیکن جو آپ نے سمری دی ہے ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ نے مگر یہ نہیں کہا کہ 147 جو ہے وی آر ابالشنگ دیٹ اینڈ ڈوئنگ دیٹ. تو یہ ہے کہ اس نے ایک طرح سے بال ان کے کورٹ میں ڈال دی ہے. اب جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے اس سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس کے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ پکڑا نہ جائے, اور کچھ لگتا ہے یہ ہے کہ عاصم صاحب کے تھرو زرداری صاحب تک چینل بنا ہوا ہے. جب زرداری صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں پاکستان, کہ جب تک ان کا معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا. اچھا, اگر تو انہوں نے شور کیا زیادہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 149 بھی ہے جو کہ آلموسٹ مارشل لا, اور یا کہہ لیجئے کہ کلوز ٹو مارشل لا ہے. مطلب مارشل لا تو نہیں, وہ تو 245 ہے, لیکن آلموسٹ ٹیکنگ اوور دا گورنر رول کائنڈ آف تھنگ, کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں سو وی ہیو ٹو ڈو اٹ انڈر 149. سو سندھ گورنمنٹ کے پاس موومنٹ بہت کم ہے یہاں پہ, تو ان کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کوئی انٹرنل ڈیل کرنی پڑے گی. صوبے کے مفاد میں تو یہی ہے کہ صوبے کے مفاد میں تو یہی ہے, پبلک چاہتی ہے, اور دس از پبلکس ڈیمانڈ, اور دیٹس وائی فیڈرل گورنمنٹ جو ریاض صاحب بالکل آپ کے ساتھ آپ سے رائے لے کے وائنڈ اپ. آپ اگر ایک ماڈل دیکھیں ڈیموکریسی کا امریکہ جہاں ہم رہتے ہیں, تو یہاں پتہ نہیں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت سی اسٹیٹس نے فیڈرل گورنمنٹ کی لاز کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا ہے, چاہے وہ اسکول سیگریگیشن ہو, چاہے وہ سول رائٹس ہوں, چاہے جناب وہ اور بہت سے سلیوری کے ایشو ہو. اور جب بھی انہوں نے ڈس ایگری کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی پوری پاورز یوز کی ہیں, اور ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ نے پریویل کیا ہے یہاں پہ. تو اگر آپ یہ جمہوریت کے نام پہ الاباما کو اجازت دے دیں گے, ہاں ٹھیک ہے تم سلیوز رکھ سکتے ہو, یا تم جو ہو یہ جو نا کالوں کو ووٹ دینے کی اجازت ان سے لے سکتے ہو واپس, مرکز کی مضبوطی ضروری ہے, تو پھر آپ کی کیا جمہوریت رہ جائے گی. صحیح بات ہے. تو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ بہت ہی کھلم کھلا چوری کرنا چاہتے ہیں, بے ایمانی کرنا چاہتے ہیں, جرائم کرنا چاہتے ہیں, اور جمہوریت کا سہارا لیتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا. دس ہیز ٹو اسٹاپ. اگر واقعی پاکستان میں جمہوریت کو آنا ہے تو پھر یہ سب جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے, they have to change their habits. ٹھیک ہے, ملک کی بہتری کے لیے جو وہ کام کیا جائے اور مرکز مضبوط رہے. آپ بھی مرکز کی مضبوط نہیں, مرکز مضبوط اس حد تک کہ قانون کی پابندی ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو فلی پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے انہوں نے اچھی طرح ڈیل کیا ہے. انہوں نے چودھری نثار نے یہ نہیں کہا کہ ہم ریپیل کا وی آر ٹیکنگ بیک 147. نے کہا 147 کے حساب سے آپ نے اجازت تو دے دی ہے تو ہمارا کام ختم ہو گیا. اب یہ جو سمری آپ نے دی ہے ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہم یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ پاور رہیں گے 60 ڈیز. آپ اور سوچ لیجئے 60 ڈیز تک تو رہیں گے ان کے پاس. پھر اچھا, اور پیچھے انہوں نے تلوار رکھی ہوئی ہے 149 کی, 149 سیکشن 4. وہ کیا کہتا ہے 149 یہ کہتا ہے کہ اگر کنٹری کو ضرورت ہے اس طرح کی کسی طرح کی, فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس وقت اسے ضرورت ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ آپریشن کریں تو وہ الاؤ کر سکتے ہیں. گورنر رول بھی تو ان کے پاس ہے, وہ بھی لگا سکتے ہیں. گورنر رول کا ذرا مسئلہ ہے, اس میں 90 ڈیز کے اندر دوبارہ الیکشن کریں. ہاں نہیں, ناٹ اونلی دیٹ کہ اس میں آپ کو سینٹ اور پارلیمنٹ سے اپروول چاہیے, لیکن اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. سینٹ جو ہے ابھی 2 مہینے تک نہیں مل رہی, مطلب جو پارلیمنٹ ہے, تو یہ کر سکتے ہیں, اور یہ پاسبلٹی ہے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ یہ لوگ لگا سکتے ہیں گورنر رول کہ ٹھیک ہے جب پارلیمنٹ آئے گی تو وہ ڈسکس کریں گے اور پارلیمنٹ لے لے گی, پھر آپ جو ہے دوبارہ سے الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ریاض صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں بس یہی ہے. اب یہاں بھی ایون اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرٹیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ صحیح طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن ہینڈل نہیں کر رہی ہے یا پولیس جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے تو یہاں جو فیڈرل گورنمنٹ آ جاتی ہے ان کو انڈر سپرویژن ان کو کر دیتی ہے. ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی 149 یا گورنر رول تک بات جائے گی اور یہ لوگ انٹرنلی بالکل. ایک منٹ میں اس بات کو بھی کروں گا کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایم بی جو ہے جو ملٹری کا موقف ہے, جو رینجر کا موقف ہے, آہستہ آہستہ اسی کی طرف شفٹ کر رہی ہے, اس کو سپورٹ کر رہی ہے اور صرف حکومت سے ڈسٹنس کر رہی ہے. ایم کیو ایم نے ووٹ لیا ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ملٹری جو ہے کلین اپ کرتی رہے, چاہے اس میں ایم کیو ایم خود بھی شامل کیوں نہ, اور ایم کیو ایم کو اس چیز کو برقرار. ریاض صاحب آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم کا بھی اب جو ہے آئی تھنک ایم کیو ایم کے جو کیڈرز ہیں عام ایم کیو ایم کے سپورٹر وہ تو چاہتا ہے کراچی میں امن و امان رہے. ابھی الطاف حسین صاحب کی اوپینین ڈفرینٹ ہوگی بٹ دی پیپل ابھی تو ان کے وارنٹ بھی آ گئے نا, انویلیبل وارنٹس بھی آ گئے نا, جس میں آپ کے جو وسیم اختر صاحب کا بھی نام ہے, کوئی 24-25 لوگوں کے. ہاں تو وہ ملٹری کے ساتھ اب جو ہے ایم کیو ایم کافی مفاہمتی نظر آ رہی ہے. رکھیں گے کہ ذرا سا ان پہ وہ رکھیں گے. آڈینس آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو سنی اور پھر بعد میں بسمہ ہماری 10 مہینے کی پاکستان کی بیٹی, بہت افسوسناک واقعہ ہوا. بلاول بھٹو زرداری اور جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ان کو اپنی پروٹوکول کو کس طرح استعمال کرنا ہے. مانا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, مانا کہ دہشت گرد ان کے حملہ کرنے کے لیے ان کی خون کے پیاسے ہوئے ہیں, لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ دوسروں کی جان خطرے میں ڈال دیں. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.